بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، کل میں نے اس ویڈیو کے ذریعے دعوت و تبلیغ کے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے مابین میں نے پیش کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں جب لوگ تبلیغ کرتے ہیں، نکلتے ہیں، خروج کرتے ہیں، تو چند صفاتوں پر عملی مشق کرائی جاتی ہے کہ جن پر عمل کرنے سے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں سے 6 صفات کا میں نے ذکر کیا تھا، جن میں سے پہلا ایمان، جس کے متعلق میں نے چند باتیں آپ لوگوں کے مابین اس ویڈیو کے ذریعے، اپنے اس چینل کے ذریعے میں نے پہنچائی تھی۔ تو آج دوسرا نمبر جو نماز ہے، اس کے متعلق میں چند باتیں آپ لوگوں کے مابین پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بزرگوں، دوستو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے فرما رہے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ کی مدد حاصل کرو، ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ جب ہماری زندگی کے اندر نماز ہوگی تو یقیناً دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے میرے بزرگوں، نوجوانوں، نماز کو منہدم کر دیا، چھوڑ دیا، اس نے دین کو بھی ترک کر دیا۔ اور یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا کہ اس نے کفر والا عمل کیا۔ اس لیے بزرگوں، دوستو، کتنی بڑی سخت حدیثیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد مسلمانوں پر عاقل ہو، بالغ ہو، تو اس کے اوپر اللہ نے خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، نماز کو فرض کیا ہے۔ اور نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جس کی زندگی کے اندر نماز ہوگی یقیناً اس کی زندگی کے اندر خوشحالی ہوگی، آخرت کے اندر بھی خوشحالی، قبر کے اندر بھی خوشحالی، اللہ ہر مصیبت سے اس کو بچائیں گے۔ اس لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پریشانیوں کا حل نماز میں ہے۔ صحابہ نے دین کو سمجھا، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھا میرے بزرگوں، نوجوانوں، اس لیے انہوں نے نماز کی پابندی کی۔ ان کو یقین ہوا وہ اپنے ہر ایک مشکلات، ہر ایک مسئلے نماز کے ذریعے اللہ سے حل کرواتے تھے۔ اور صحابیات کو اتنا یقین اللہ پر تھا کہ وہ لوگ کچھ بھی ہوتے، گھر میں کچھ بھی، کوئی بھی پریشانی آتی، دقتیں آتی، فوراً اللہ کی طرف، نماز کی طرف رجوع کرتے، اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ تبارک و تعالی اس مشکل کو، اس پریشانی کو دور نہیں کرتے۔ اس لیے بزرگوں، دوستو، اگر ہمیں بھی یقین ہو جائے، میرا بھی ایمان ہو جائے، تو ہمیں بھی نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا اور ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اس لیے نماز ہر پریشانیوں کا حل ہے۔ اور نمازی کے متعلق میرے نبی نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گویا جو نوجوان، خواہ مرد و عورت ہو، کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یقیناً میرے نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ جو نماز کو ترک کر رہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم عزت چاہتے ہیں، آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، تو آئیے ہم نماز کی پابندی کریں، وعدہ کریں انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے۔ اس لیے بزرگوں، دوستو، صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور تحفہ جب پیش کیا صحابہ کے درمیان، صحابہ جھوم اٹھے، وہ نماز کا تحفہ تھا۔ جب یہ تحفہ دیا گیا تو صحابہ خوشی کے مارے کہنے لگے اب تو ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا،
اب تو ہمیں رب کو منانے کا ذریعہ مل گیا کہ ہم نماز پڑھیں گے اور اللہ کے سامنے اپنی بات کو رکھیں گے، اور میرا رب، میرا اللہ میری بات کو، میری آواز کو وہ سنیں گے، اور میرے ہر مسئلے اب تو حل ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کو یقین تھا، انہوں نے یقین کیا۔ اس لیے بزرگوں، ہم بھی یقینی کے ساتھ 5 وقت کی نماز کے اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام نوجوانوں کو، تمام ایمان والوں کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، باتیں بہت ساری نبی کی حدیث ہیں کہ نماز اگر پڑھیں گے تو زندگی کے اندر سکون ملے گا، قبر کے اندر راحت ملے گا، پل صراط کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ جو 1500 سال کا راستہ ہے میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے سے تیزی سے گزروا دیں گے جو حضرات نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نماز کو سمجھیں، دین کو سمجھیں۔ جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ میری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا، اللہ بھی راضی ہوں گے، اور جب اللہ خوش ہو جائے تو دونوں جہاں میں ضرور ہمیں کامیابی ملے گی۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں قرآن و حدیث کے مطابق میں نے اس ویڈیو کے ذریعے پہنچائی ہے، آپ لوگ ضرور اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بھی تبلیغ کریں۔ اس ویڈیو کے ذریعے گھر بیٹھے بیٹھے صدقہ جاریہ ہم کر سکتے ہیں، اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس ویڈیو کو آگے سے آگے پھیلانے اور شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام جو دیکھ رہے ہیں، جو ادھر پہنچا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور تمام کے گھروں میں خیر و عافیت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔